جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بیٹا یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیٹا ہم نے امر بالمعروف کی شرائط اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو کل ہم نے اس کی پہلی شرط پڑھی. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہی بے شک ہیڈنگ دے لیں کہ پہلی شرط کیا ہے کہ دین کے بارے میں کسی قسم کے کوئی جبر کی اجازت نہیں. یعنی کہ آپ اس بات کے تو پابند ہیں، اس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کی حقانیت اور اس کے کفر کی برائی کے بارے میں پوری طرح آپ لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے. اسے مار کر یا زبردستی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر حال میں ہی اسلام قبول کرے. اسلام قبول کرنا ایک شخص کے اختیار اور آزادانہ مرضی و انتخاب پر منحصر ہے. ایک شخص کے مرضی کے مطابق یہ ہونا چاہیے. اگر ایک شخص اگر چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اگر وہ شخص خود دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کرے. آپ اسے زبردستی اس طرف نہیں لا سکتے. آپ پر لازم کیا ہے کہ یہ کام حکمت اور عمدہ نصیحت کے انداز میں آپ سر انجام دیں. حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے اس بارے میں بات کرو، تو کیا انہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھنا نرمی کے ساتھ بات کرنا، یعنی کہ لڑنا جھگڑنا نہیں، اس کو زبردستی اس کی طرف نہیں بلانا، بلکہ نرمی کے ساتھ پیار سے اپنے دین کی باتیں سمجھا کے نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا. یہ بیٹا اس کی پہلی شرط ہو گئی. نیکسٹ آگے دوسری شرط، اس کے اوپر جو ہے آپ ہیڈنگ دے لیں کہ دوسری شرط کیا ہے؟ نرمی اور ملائمت. پہلی ہے جبر نہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ دین پر جبر نہیں. دوسری شرط ہے نرمی اور ملائمت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ ہمارا فضل و احسان ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی. یعنی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا تم پر فضل ہے کہ تم میں نرمی پیدا کر دی گئی. اگر تم تند خو ہوتے، تند خو کا مطلب ہے سخت مزاج، غصے والے، غصیلے، اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور کون تمہاری بات سنتا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہمارا تم پر فضل ہے کہ ہم نے تم میں نرمی پیدا کر دی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نا کتنے زیادہ نرم مزاج والے، اتنے زیادہ ان کا خوبصورت انداز، اتنے اچھے سے طریقے سے وہ لوگوں سے بات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی. اتنی محبت اور عقیدت سے لوگ ان کی بات سنتے. ایون جو لوگ ہیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دین کی دعوت دیتے، آپ کو پتہ نا طائف والوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، کیا کچھ کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں بددعا دیتے اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ایسا ہی تھا، وہ لوگوں کے لیے اتنے نرم تھے کہ لوگوں کی گستاخیوں کو، لوگوں کی برائیوں کو ہمیشہ نرم انداز جو ہے نظر انداز کرتے. اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف رویہ ہی دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عادات دیکھ کر ہی وہ اسلام میں کے دائرہ میں داخل ہونے لگے. اور اتنے لوگ اتنے کم عرصے میں اتنے لوگ جو ہے وہ اسلام لے آئے. کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھتے ہوئے، ان کے خوبصورت لہجے کو دیکھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تم میں نرمی پیدا کر دی. اگر تم سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے تو پھر کون تمہارے پاس بیٹھتا اور کون تمہاری بات سنتا. اسی لیے نیکی کا حکم دیتے وقت نرمی اور ملائمت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اگر کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوں تو غصے والے انداز میں اسے کہیں کہ یہ کرو، وہ تو ظاہر سی بات ہے اگلا کیوں ہماری بات مانے گا، وہ کیوں نیک کام کرے گا. اگر ہم اسے ایسے ہی محبت سے نرم لہجے کے ساتھ اسے اس کی بلائیں تو اسے ہمارا لہجہ ہی اچھا لگے گا اور پھر اس کا نیکی کرنے کا ہی جو ہے وہ خود سے دل کرے گا اور نیکی کی طرف آنے کو اس کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوگا. کیونکہ اگر سختی اور اکھڑ پن سے کام لیا جائے، اکھڑ پن بیٹا کہتے ہیں غصیلے لہجے میں، غصے کے ساتھ، ڈھیٹ پن کے ساتھ اگر کام لیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان کا ہی امکان ہے. ٹھیک ہے، آگے بیٹا اب آگے جو لائن شروع ہو رہی ہے آگے اس کو آپ لکھیں تیسری شرط بھلائی کا جذبہ. ٹھیک ہے، تیسری شرط پہلی ہم نے پڑھی ہے دین پر جبر نہیں، پہلی شرط. دوسری ہم نے پڑھی کہ نرمی اور ملائمت. دوسری شرط یہاں سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا یہاں سے شروع ہو رہی ہے دوسری شرط نرمی اور ملائمت. آگے پھر تیسری ہے
کہ تیسری شرط بھلائی کا جذبہ، ٹھیک ہے، اور پھر واعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے، یعنی کہ واعظ و نصیحت لوگوں کو اس کی طرف اس انداز میں بلایا جائے کہ بات جو ہے وہ خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے، یعنی کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایسے بھلائی کے جذبے کے ساتھ ایسے اچھے انداز میں بات کی جائے کہ کیا ہو، خود بخود بات جو ہے اس کے دل میں اتر جائے۔ تو سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، اور اس کے ساتھ دل میں انسانیت کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یعنی کہ نرمی اور ملائمت کا جذبہ ہو، بھلائی کا جذبہ ہو، یہ جو ہے اس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنی، اور اس کے ساتھ ہی کیا ہو کہ انسان میں انسانیت، دل میں انسانیت کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہو، کہ اس میں یہ ہمارا مقصد ہو کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم بھلائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کی دعوت دے کے، دین کی دعوت دے کے ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کی بھلائی ہے، انسانیت کے ساتھ اس میں بھلائی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس کام کو نصیحت کہا گیا، جس کے معنی ہے خیر خواہی یا بھلائی چاہنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی کی خیر خواہی یا کسی کی بھلائی چاہنا۔ اس طرح بات کی بھی تاکید کی گئی کہ خیر خواہی کے انداز میں یا لوگوں کی بھلائی چاہنے کے انداز میں جو ہے ان کے ساتھ بات کی جائے۔ آگے لاسٹ جو لائن سیکنڈ لاسٹ سے شروع ہو رہی ہے، اس کے آگے آپ چوتھی شرط لکھیں کہ باعمل مبلغ، کہ جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کرتے ہوں، کہ جو شخص کسی کو دعوت دے رہا ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، یا کوئی بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود جو ہے وہ کام کرتا ہو۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے لیکن فلاں دوسروں کو کہیں کہ تم اٹھو نماز پڑھو، تو وہ کیسے جو ہے ہماری بات مانے گا؟ وہ کہے گا کہ تم نے خود تو کبھی پڑھی نہیں، تو مجھے کیسے تم نماز کی طرف بلا رہے ہو؟ اور ایسے ہی بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرا بیٹا چینی بہت زیادہ شکر جو ہے وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس نے کہ آپ اسے منع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ آج نہیں، تم کل آنا، میں کل منع کروں گا۔ پھر وہ دوسرے دن عورت آئی اپنے بچے کو لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے ارشاد فرمایا کہ تم آج نہیں کل آنا۔ پھر ایسے ہی وہ تیسرے دن بھی آئی، تو تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد جو ہے اس کے بچے کو چینی کھانے سے منع کیا کہ تم چینی نہیں کھاؤ گے۔ تو پھر اس عورت نے پوچھا کہ آپ نے جو یہ بس منع کرنا تھا تو آپ پہلے دن بھی کر سکتے تھے، دوسرے دن بھی کر سکتے تھے، تو آپ نے اب مجھے کیوں منع کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں خود شکر کھاتا تھا، مجھ میں بھی وہ شکر کھانے کی عادت تھی، تو پہلے دن میں نے اس عادت کو چھوڑا، میں نے نہیں کھائی، تو مجھے تھوڑی مشکل ہوئی، پھر میں نے دوسرے دن اس کو چھوڑ کے دیکھا، تیسرے دن 3 دن میں اب میری یہ عادت پختہ ہو گئی ہے، اب میں خود بھی شکر نہیں کھاتا، تو اسی لیے اب میں جب خود کام نہیں کرتا تو پھر میں اس کام سے دوسرے کو منع کروں گا۔ تو جو میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کام ہم خود کرتے ہوں پھر ہم لوگوں کو وہ کرنے کی دعوت دیں، نہ کہ ہم خود جو ہے وہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، دوسرے کو اس کی طرف بلانے کی یا دوسرے کو اس طرف دعوت دینے کی کوئی جو ہے وہ وجہ باقی نہیں رہتی، کہ جب لوگوں کو چوتھی شرط کیا ہے کہ باعمل مبلغ، کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے، جو لوگوں کو اس کی دعوت دینے والا ہے، وہ باعمل ہو، تو جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں خود بھی اس پر عمل کریں۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو تم خود بھی نیکی کے اعمال کی طرف جو ہے وہ آؤ، تم خود بھی نیکی کرو اور پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ آگے بیٹا لاسٹ ٹاپک ہم لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں، اس میں بیٹا 4 ہیں، ٹھیک ہے، شرائط دین کے بارے میں کویشچن آتا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کی شرائط لکھیں، تو یہ 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 پہلی شرط، اس کے اوپر ہیڈنگ دے لیں اور آپ نے یہ اپنی کاپی پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ شرائط، پہلی شرائط وہ کیا ہے کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں، یا آپ ہیڈنگ دیں گے پھر آگے یہاں سے لے کر دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں، یہاں سے لے کر نرمی کے ساتھ بات کرنا، یہاں تک آپ اس میں لکھیں گے۔ پھر دوسرے ٹاپک کی آپ ہیڈنگ دیں گے دوسری شرط نرمی اور ملائمت، یہ آپ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں گے کہ دوسری شرط نرمی اور ملائمت۔ پھر آپ یہاں سے لکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہمارا فضل و احسان ہے، یہاں سے لے کر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، یہاں تک بیٹا آپ دوسرے پوائنٹ میں لکھیں گے۔ تیسری آپ ہیڈنگ دیں گے تیسری شرط بھلائی کا جذبہ، تو پھر آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے کہ پھر واعظ و نصیحت اس انداز میں کی جائے کہ بات خود بخود مخاطب کے دل میں اتر جائے، یہاں سے لے کر
इसी तरह बात की भी ताकीद की गई। यहाँ तक आप लिखेंगे तीसरे पॉइंट में। आगे लास्ट पॉइंट चौथी शर्त बाअमल मुबल्लिग, इसमें आप यहाँ से लिखेंगे कि जिस चीज़ की तरफ लोगों को दावत दें ख़ुद भी इस पर अमल करते हो। इरशाद रब्बानी ताला है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। यहाँ तक आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। आगे बेटा लास्ट इसका पैराग्राफ देखें कि नेकी फैलाने और बुराई मिटाने का फ़र्ज़ हर मुसलमान पर ज़िंदगी के हर दौर में लाजिम है। हम पर लाजिम है कि हम दीन का पूरी तवज्जो से मुतालिया करें, ख़ुद भी उसका इल्म हासिल करें और अल्लाह के दूसरे बंदों को भी अल्लाह के अहकाम हदायत जो है वो पहुंचाते रहें। अगर कोई शख्स बुरा बन जाए तो इसकी बुराई से हम और हमारे अजीज़ व क़ारब को भी हम महफूज नहीं रह सकते। इसीलिए बेहतर मुआशरा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करें। जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम पूरी करें, बाकी जो है वो अल्लाह ताला सबके लिए भलाई करे। अब बेटा इसके क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर से क्या मुराद है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ जी बेटा फर्स्ट पेज पे आ जाएं। इसके शुरू वाला जो पैराग्राफ है अम्र बिल मारूफ के लफ्ज़ी मानी, यहाँ से लेकर नहीं अनिल मुनकिर से मुराद बुराई से रोकना है। फर्स्ट वाला पहला पूरा पैराग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आना है, आप निशान लगा लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर उम्मत मुहम्मदिया पर क्यों फ़र्ज़ की गई। ये भी बेटा आप इस पेज पे आए हैं तो आप बेटा उसी के आगे से सेकंड पैराग्राफ जहाँ से शुरू हो रहा है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया गया, यहाँ से लेकर जहाँ पर दूसरी आयत का तर्जुमा ख़त्म हो रहा है कि हमारे दीन के लिए शाहिद बन जाओ और हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए शाहिद है। यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आप निशान लगा लें, ठीक है। अगर बेटा थर्ड क्वेश्चन है कि उम्मत मुस्लिमा की फजीलत की बुनियाद क्या है, तो आप बेटा इसी वाली फिर आएँ तो जहाँ से सेकंड क्वेश्चन का ख़त्म हुआ है आंसर तुम्हारे लिए शायद इसी के आगे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि हमारी उम्मत की फजीलत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के साथ मशरूत है। यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पर जहाँ ये आयत का तर्जुमा ख़त्म हो रहा है कि नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करें, यहाँ तक तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लें, ठीक है। आगे फोर्थ क्वेश्चन कि एक मुसलमान हुकूमत का वलीन फ़र्ज़ क्या है। तो बेटा ये अब आयत से ही शुरू हो के अल्लाह दीना मक्कनाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता, यहाँ से शुरू हो के आप लोगों ने इसका पैराग्राफ जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि बदी और बेहयाई से रोकने के सिलसिले में कोई कोताही ना करें, यहाँ तक सारा जो है वो हुकूमत के फ़राइज़ में आता है कि उम्मत मुसलमान हुकूमत का वलीन फरीज़ा क्या है। तो यहाँ तक अल्लाह दीना मक्कनाहुम से लेके बदी और बेहयाई रोकने के सिलसिले में कोई कोताही ना करें, यहाँ तक आप इसका निशान लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई से रोकने के बारे में जो हिदायत फरमाई हैं उसे वाज़े करें। तो बेटा ये उसी के आगे वाला पैराग्राफ कि आप वसल्लम ने हदायत फरमाई कि तुम में से कोई शख्स अगर जुल्म और ज़्यादती और बुराई को ताकत के साथ रोक सकता है तो ज़ोर बाजू से रोके, इसकी हिम्मत नहीं तो ज़ुबान से रोके, अगर इसका भी ईमान का दर्जा फिर भी वो हो सकता तो दिल में उसे बुरा जाने, और अगर इतना भी ना हो तो फिर ईमान का कौन सा दर्जा बाकी रहता है। ये वाली 3 लाइन जिसमें आ जानी है फिफ्थ क्वेश्चन में, ठीक है। आगे 6 वाला क्वेश्चन है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की शराइत बयान करें। तो बेटा ये अमर बिल मारूफ की शराइत से शुरू होकर ये लास्ट वाला पैराग्राफ है उसके ऊपर तक निशान लगा लें कि अपने आप को भूल जाते हो, ठीक है। यहाँ तक इसका निशान लगा लें, ये आपका हो गया। नेक्स्ट पेज पे आएँ, खाली जगह पूर करें। अमर के मानी है किसी काम के करने का हुक्म देना, नहीं के मानी है किसी बात से रोक देना, ठीक है। मारूफ वो है जिससे आप वाकिफ़ हों, इससे अजनबियत महसूस ना करें, ठीक है। मुनकिर वो है जो इंसानी फितरत से मुताबिकत ना रखता हो, ठीक है। उम्मत मुसलिमा पर अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फ़र्ज़ किया गया, ठीक है। ये पूरा इसमें लास्ट वाले में आ जाना। आगे आपने टिक जो है वो करना है, दुरुस्त कौन सा है कि तुम सबसे बेहतर बंदे हो, उम्मत हो, इंसान हो या मर्द हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, ये आयत में फरमाया गया। आगे है दीन के बारे में इजाज़त नहीं, किस चीज़ की, जबर की, अमल की, तबलीग की या नसीहत की। तो जबर की इजाज़त नहीं, ठीक है। दीन में जबर जो है दीन के बारे में जबर की इजाज़त नहीं। आगे है दिल में होना चाहिए क्या, इंसानियत का जज्बा, नारा, दावा या ख्याल, तो जज्बा होना चाहिए। आगे फोर्थ देखें कि नेकी की तरफ बुलाने के लिए कुरान ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़िक्रा, सौम, सलात या ज़कात। तो ज़िक्रा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया।
آگے ہے نصیحت، اس طرح کی جائے کہ بات مخاطب کے کہاں میں اتر جائے، کان میں، دل میں، دماغ میں یا خیال میں، تو اس کے دل میں اتر جائے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ایکسرسائز بھی ہو گئی ہے، کویشچن آنسر ہو گئے ہیں. تو اس لیسن کو آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. کوئی اس میں مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے. یہ آج کا آپ کا لیسن ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ.